تقلید بنیادی طور پر جڑ ہے، دین کی اساس ہے، یعنی جو عمارت ہم دینداری کے نام پر کھڑی کرنا چاہتے ہیں اس عمارت کی بنیادی جو روٹس ہیں اسے آپ تقلید کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ تو ہم تقلید کو ایک سیکوینس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تقلید کے سب سے پہلے معنی، تقلید کے ایک رائج معنی ہے اور ایک لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی کہتے ہیں قلادہ کہتے ہیں اس پٹے کو جو نشانی کے طور پر کسی جانور کی گردن میں ڈالا جاتا ہے، اور تقلید کہا جاتا ہے کہ یہ کہیں گمے گا نہیں، اس کے اوپر ایک سمٹم، ایک انڈیکیٹر رہے گا تاکہ اس کا مالک اسے ڈھونڈ سکے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں تقلید سے مراد کسی صاحب علم شخص کی پیروی ہے، کسی صاحب علم شخص کی پیروی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہی ہم مدرسے میں آتے ہیں تو تھوڑا سا 4 حرف سیکھتے ہیں، اور بعض اوقات ہم سے پوچھا جاتا ہے فقہی سوال، ہم کسی سے پوچھتے ہیں اور سامنے والا پلٹ کر پوچھتا ہے آپ کس کی تقلید کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے غسل جمعہ کا ایک مسئلہ، بہت ہی کامن سا مسئلہ، ہر فرائیڈے پیش آنے والا مسئلہ۔ جیسے ہی جمعے کے غسل کی بات آتی ہے تو ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ٹائم پیریڈ کے اندر غسل جمعہ کو انجام دے دیا تو کیا اس غسل جمعہ کو انجام دینے کے بعد ہمیں الگ سے وضو کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو جنہوں نے آغا سیستانی کی تقلید والے ہیں اوبیسلی انہیں اس غسل جمعہ کے ساتھ وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو رہبر معظم کی تقلید میں انہیں اس وضو کے ساتھ غسل کرنا پڑے گا۔ تو تقلید بہرحال الحمدللہ دیندار لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ تقلید کیے بغیر آپ اپنا فقہی مسئلہ معلوم نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ تو ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس اس کا کوڈ نہیں ہے آپ اس کریڈٹ کارڈ میں سے کسی چیز کو اویل نہیں کر سکتے۔ اب پھر دوسرا سوال ہے کہ تقلید کیوں کی جائے؟ تقلید کیوں کی جائے؟ میں آپ سے سوال کرتی ہوں پلٹ کر، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ دین کے معاملات میں تقلید کیوں کی جائے، میں آپ سے پلٹ کر پوچھتی ہوں دنیا میں کون سا ایسا معاملہ ہے جو بغیر تقلید کے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ایک سوال ہم سے کیا گیا، دین کے معاملات میں تقلید کیوں کرے؟ مثلا میں آغا سیستانی کو، یا مثلا اگر گزشتہ فقہا کی بات کی جائے تو کوئی شخص آغا خوئی کو یا مرحوم امام خمینی کو کیوں فالو کرے؟ میں اس شخص سے پوچھتی ہوں پلٹ کر دنیا میں آپ کس معاملے میں تقلید نہیں کرتے؟ خواتین کا مجمع ہے، خواتین سے ریلیٹڈ 2-3 مثالیں شیئر کروں گی، اور مثالوں کے بغیر ہم اس طرح سے فقہی مسائل کو اوبیسلی پڑھا بھی نہیں سکتے۔ آپ نے پہلی مرتبہ روٹی بنانا سیکھی ہوگی، آپ نے، میں نے، ہم میں سے سب نے، میرا نہیں خیال اتنے ہم ابھی پھوہڑ ہو گئے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم روٹی پکانے کے لیے کوکنگ وتھ فائزہ کو یوٹیوب پر سرچ کریں اور پھر اس سے جا کر پوچھیں۔ ہم نے اس معاملے میں یا والدہ کی تقلید کی، دیکھا وہ کس طرح سے، حتیٰ اگر آپ کبھی کسی بیٹی کو روٹی بناتا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اماں بھی اسی طرح سے خشکا لیتی ہیں، اور اماں بھی اسی طرح سے پیڑا بناتی ہیں، اماں بھی اسی سٹائل سے بیلتی ہیں۔ حتیٰ یہ ایک جزئی سا مسئلہ جو گھر گھر میں آلموسٹ روزانہ پیش آتا ہے، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو بیلن کے ساتھ روٹی کو بیلتی ہیں، لیکن بہت ساری خواتین ابھی بھی ٹیکنیکلی ایسی ہیں جو بغیر بیلن کے روٹی بیل کر ہاتھ سے توے پر ڈال دیتی ہیں۔ جو بیلن سے بیلتا ہے وہ اپنی بیلنے والی ماں کی تقلید کرتا ہے، اور جو ہاتھوں سے اسے پھیلا دیتا ہے وہ اسی شخص کی، یعنی ہو سکتا ہے اس کی والدہ بھی اسی طرح سے بناتی ہوں۔ تو ہم تو ایک روٹی بنانا بہت جو ایک جزئی سا مسئلہ ہے، روز آئے دن کا پیش آنے والا مسئلہ ہے، اور شاید ہماری پریکٹیکل ماں گھرداری کا پہلا قدم سمجھتی ہے بیٹی کے لیے، تو ہم اس کے اندر تقلید کرتے ہیں۔ آپ نے روٹی پکانا سیکھا یا نہیں سیکھا؟ جواب دیں۔ سیکھا۔ کسی سے سیکھا، مثلا پھوپھی سے سیکھا۔ بعض گھروں میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، پھوپھیاں پکاتی ہیں، انہیں پکاتا ہوا دیکھ لیا، بڑی بہنیں پکاتی ہیں، بعض اوقات ایسے نا آخری نمبر ہے، اب والدہ نہیں پکاتی، عرصے سے ریٹائر ہو گئی ہیں کوکنگ سے، یا ایٹ لیسٹ روٹی نہیں بناتی، صرف سالن بنا دیتی ہیں، بڑی بہنوں سے سیکھا، والدہ سے سیکھا، کسی سے سیکھا۔ آپ اسے تقلید نہیں کہیں گی تو کیا کہیں گی؟ ٹھیک، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسری چیز، ہم بچیاں، یعنی یہ آپ لوگوں نے الحمدللہ مکھنے اور شہلاز اوور لیپ کی ہوئی ہیں، یہ خود ایک آرٹ ہے۔ مکھنا پہننا آرٹ نہیں ہے، شیلا کو اوور لیپ کرنا ایک آرٹ ہے۔ مجھے یاد ہے حج کے موقع پر ایک خاتون نے حجاب کرنے کا قصد کر لیا، اور ہمارے مولانا صاحب کی تقریروں سے وہ تھوڑا ڈر گئی، تو بڑے پیار سے آ کر کمرے میں کہنے کی جیسے یہ تم یہ لپیٹتے ہو نا، تم لوگ، میرے ساتھ ایک روم میٹ تھی، اسی طرح سے مجھے لپیٹنا سکھا دو، میں جب لپیٹتی ہوں تھوڑی دیر بعد منہ پر آ جاتا ہے۔ تو ہم نے بیسک ایک دو ٹیکنیک سکھائی کہ کس طرح سے شہلاز کو، اسکارف کو مینٹین رکھا جاتا ہے۔
نارملی بہت سارے لوگ یہاں پر پن لگاتے ہیں، کچھ لوگ اس پن کو گھما کر یہاں لے جاتے ہیں، اور کچھ بچیاں تو اتنی پنیں لگا لیتی ہیں کہ پچھلے سال میں کسی پرائز ڈسٹریبیوشن میں ایک بچی سے جیسے ہی حق کرنے کے لیے اسے انعام دیتے ہوئے آگے بڑھی، میں نے گنا اس کی اسکارف پر تقریباً 5 پنیں لگی ہوئی ہیں. میں نے کہا بیٹا بس آپ کو حق ہی کر سکتی ہوں، پیار نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ جو پنیں آپ کی لگی ہوئی ہیں نقص امن کا خدشہ ہے، ایسا نہ آپ کے اسکارف سے میرے منہ میں منتقل ہو جائے. تو ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تقلید کرنے والے لوگ ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فالو کرنے والے لوگ ہیں. تو جب ہم دنیا کے ہر معاملے کے اندر تقلید کرتے ہیں اور ہم سے تقلید کروائی جاتی ہے، ہم کپڑے اس طرح سے پہنتے ہیں جیسے ہم کسی کو پہنے ہوئے پسند کرتے ہیں. روٹی بنانے کی میں نے آپ کی خدمت میں مثال دے دی، اسکارف یا شیلا لینے کی میں نے آپ کی خدمت میں مثال دے دی. ہم تقلید کیے بغیر رہتے ہی کہاں ہیں؟ ہم دنیا کے کس معاملے میں تقلید نہیں کرتے، الا یہ کہ ہم خود انوینٹر ہوں، ہم خود موجد ہوں. نہیں، ہم موجد نہیں ہیں. ہم پہیا دوسروں نے ایجاد کیا، ہم ان کی ایجاد سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بس دین کے معاملے میں بھی سیم یہی ایشو ہے، ہم تقلید کرتے ہیں تاکہ ہمارے اعمال کے اندر ایک پرفیکشن ٹچ آ جائے، بہترین اعمال کو انجام دیں. اور اس کے لیے ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے جو ہمیں بتائے اس طرح سے کرو گے تو صحیح ہے، اس طرح سے کرو گے تو عمل صحیح نہیں رہے گا. بس ہم دنیا اور دین دونوں کے اعتبار سے محتاج ہیں. ہم دنیا کے معاملات میں بھی کرتے ہیں اور بہرحال آخرت کے معاملات میں تو اس کی سینسٹیوٹی آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے. اب یہاں پر ایک سوال، تیسرا ایشو ہے کہ قرآن، حدیث اور عقل سے ثابت کیا جائے کہ تقلید کیوں ضروری ہے. نارملی قرآن کی جب بات آتی ہے تو ہمارے پاس جو ہمارے اسکالرز ہیں اور جب وہ تقلید کے موضوع پر بحث اٹھاتے ہیں، سب سے زیادہ جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ سورہ توبہ کی ایک معروف آیت ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ لوگوں میں سے ایک گروہ، کمیونٹیز میں سے ایک گروہ، مثلا کچھ افراد کیوں کھڑے نہیں ہوتے تاکہ وہ دین میں تفقہ کریں اور جب پلٹیں تو اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرائیں. سورہ مبارکہ توبہ کی یہ معروف آیت ہے اور یہ نارملی ریکمینڈ کی جاتی ہے تقلید کے باب میں. حالانکہ تقلید کے باب میں ایک اور پیاری آیت بھی ہے جو بہت زیادہ استعمال کی جا سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس کا استعمال بھی ہونا چاہیے. وہ قرآن کا ایک بیسک فارمولہ ہے جس میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے پوچھو جب تم نہیں جانتے. ہم اگر ایک ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کسی کالج میں، فرض کریں کوئی بچی ہے مثلا انٹر کر لیا الحمدللہ، اچھے نمبر آ گئے، میڈیکل میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں وہ اٹھتی ہے اور اٹھ کر جا کر جہاں سینک سمائے اس کالج میں گھس جاتی ہے؟ نہیں، ہم اپنے سرکل میں ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ڈاکٹر کر چکے ہیں، جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے چکے ہیں. اب ہم لوگوں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا اوپینین دیں، آپ کے خیال میں کراچی میں کون سا میڈیکل کالج اچھا ہے. اور اسی طرح سے ہم ہر تیسرے جاننے والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کی رائے ہمیں زیادہ محکم لگتی ہے، زیادہ بہتر لگتی ہے، ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں. ہمارے پاس پیسے آ جائیں. دوسری مثال اسی فصل واہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے، یعنی ہم جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہم اہل ذکر سے سوال، اہل علم سے سوال کرنا چاہتے ہیں. میں دوسری مثال آپ کو بہت آسان سی پریکٹیکل دوں. آپ کے پاس سیونگ آ جائے، ایک آپشن نمبر 2 آپ کا پرائز بانڈ نکل آئے، جن کے پاس ہیں وہ آمین کہیں. نکل آئے انشاءاللہ، آپ کا نکل آئے، آپ زیارتوں پر جائیں، آپ حج کریں اور آپ کھل کے جو مرضی آپ کا دل چاہے جائز اخراجات میں پیسہ خرچ کریں. اگر خواتین میں سے کسی ایک خاتون کا وہ جو بڑے والے بمپر پرائز والے بانڈز ہوتے ہیں جس میں کروڑوں یا لاکھوں میں نکلتا ہے، اگر آپ میں سے کسی کا 20 لاکھ روپے کا پرائز بانڈ نکل آئے تو وہ پہلی ترجیح کس چیز کو دے گا؟ دیکھیں وہ جذباتی باتیں بغل آغا روحانی کے نہیں. فرض کریں ہم نے زیارت کے لیے اس میں سے ہمارا 1 لاکھ روپے خرچ ہو گیا، 19 پھر بچ گیا، چلے حج کر لیا. فرض کریں ہم نے حج اور 4 معصومین 5 لاکھ روپے میں ہم نے کام ختم کر دیا. 15 لاکھ روپے کے لیے ہماری پہلی سوچ یہ ہوگی ہم اسے انویسٹ کر دیں. یہ ابھی 15 ہے، ہمیشہ 15 نہیں رہے گا. اچھا فرض کریں آپ کا 20 لاکھ کا بانڈ نکلا، آپ نے کہا حج، ادھر سے آئی آواز زیارت، آپ نے سارا کچھ کر لیا، آپ کے 5 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، آپ نے 4 کپڑے بھی بنوا لیے. ایسی بات نہیں ہے، خواتین اگر زیارت کے لیے پیسے نکالتے ہیں تو پہلے یہ سوچیں کیا پہن کر جائیں گے اور کیسے گارجیس لگیں گے. لیکن اب یہ آپ کے پاس 15 لاکھ روپے بچ گیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس 15 لاکھ روپے کے لیے ایک نارمل معاشرے کے اندر رہنے والا
متدین دیندار نارمل سینس کا آدمی، اس کی کیا پرائرٹی ہوگی؟ اس 15 لاکھ کو خرچ کر کے بہا دے یا اس 15 لاکھ کو ایسی جگہ پر رکھے جہاں سے اسے مہینے کے 10-15 ہزار روپے بھی ملتے رہیں اور چیز کی اصل قیمت بھی بڑھتی جائے؟ عقل مند کون ہے؟ جو اس کو ٹھکان اچھے طریقے سے انویسٹ کرے گا. لیکن جو اچھے طریقے سے انویسٹ کرے گا آپ اسے عقل کہیں گی. میں آپ کو آج میرے پاس 2016 کے اینڈ میں اگر 15 لاکھ روپے ہیں اور میرے 2025 تک کچھ بھی نہ بچے تو آپ کہیں گے اے بیوقوف خاتون، اگر آپ نے پہلے انویسٹ کروا دیے ہوتے تو آج آپ 2 ہاتھ 2 پیر لے کر بیٹھی نہیں ہوتی. اچھا اب یہ 15 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے لیے آپ کس کے پاس جائیں گی؟ آپ کے گھر میں ماسی آتی ہے، بہت سو کے گھر میں، ضروری نہیں ہر گھر میں کام کرنے کے لیے ماسی آتی ہو. اگر آپ کے پاس 15 لاکھ روپے بچ گئے آپ کے بورڈ میں سے، آپ ماسی سے پوچھیں گی کہ ماسی تم بتاؤ، وہ ماسیوں کے نام ہوتے ہیں نا، رقیہ، صفیہ، اللہ وسائی، زینت، زینب ٹائپ کے، تم بتاؤ میں ان 15 لاکھ روپے کا کیا کروں؟ کیوں؟ وہ بیچاری سامنے ایک فیمیل عورت ہے، آپ کو ہو سکتا ہے ہر 7 گھروں میں پھرتی ہیں وہ بھی، ایسی بات تھوڑی ہے. آپ کے خیال میں ان کی معلومات کا معیار کم ہوتا ہے؟ پاکستانی عورتوں کا تو دکھ ہی بڑا ہوتا ہے اگر وہ کوئی ڈیزائنر ڈریس لائے اور صبح ماسی وہی پہن کر آ جائے، کسی اور باجی کا دیا ہوا یا بی کمپلیکشن، یہ جو 2 نمبر کی مارکیٹ میں فوراً آ جاتے ہیں ہلکی ٹیکسٹائل ملز کی طرف سے. لیکن آپ دیکھیں ہم کسی ایسے شخص کے پاس جائیں گے اس 15 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کے لیے جو مارکیٹ کا بندہ ہو. مثلا ہم پہلے پوچھیں گے اسٹاک میں لگائیں، پھر ہم سوچیں گے پرائز بانڈ لے لیں، پھر ہم کسی اسٹیٹ ایجنسی والے سے پوچھیں گے 15 لاکھ روپے میں پلاٹ ملتا ہے ہائی وے پر کوئی ایسا جو آج 15 لاکھ روپے کا ہے لیکن 2025 میں وہ 1 کروڑ روپے کی قیمت بن جائے، کیونکہ جب حیدر ہائی وے آباد ہونا شروع ہوتے ہیں تو نان کمرشل ایریاز بھی سم ٹائم کمرشل بن جاتے ہیں. تو ہم دنیا کے ہر معاملے میں، اچھا اگر آپ نے پلاٹ خرید لیا اور کل کو آپ کو ذہن کے اندر ایک خیال آئے کہ اس کے اوپر گھر کھڑا کیا جائے، تو جس کے پاس آپ سلون جا کر آئی بروز بنواتی ہیں، اپر لپس بنواتی ہیں اور یہ چہروں پر جو نکھار آتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں سیکنڈ لاسٹ رمضان المبارک میں 27 رمضان کی رات میں ایک تقسیم انعامات ہے. کسی نے مجھ سے کہا دیکھو کتنا نور ہے مدرسے کی بچیوں کے چہروں پر، اسپیشلی جو انعام لے رہی ہیں، اور ماشاءاللہ عبادتوں کا نور ہے. میں نے کہا کس خوش فہمی میں ہے، یہ وہ رات کے فیصل کا کمال ہے. انہیں پتہ تھا کل انہوں نے 2500 بندوں کے درمیان پرائز ڈسٹریبیوشن میں جانا ہے. یہ اعمال کا نور کم ہے، یہ ان پیسوں کا اور ہاتھوں کی مہارت زیادہ ہے جو سلون والے ہمارے اسپیسیفک لوگ آ کر کرتے ہیں. لیکن ہم اپنی سلون والی سے نہیں پوچھیں گے کہ ہم پلاٹ کے اوپر کس طرح سے گھر کھڑا کریں گے. ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، اور اس میں ہم دنیا کے اندر بہتر سے بہتر کی طرف جاتے ہیں، بہترین کی طرف جاتے ہیں. تو بہرحال تقلید کیوں ضروری ہے؟ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے اہل ذکر سے سوال کرو. حدیث کے حوالے سے میں 2 حدیثوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ تقلید کا کانسیپٹ آج کا بنایا ہوا نہیں ہے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ تقلید یا آخری 100-200 سال میں ایجاد ہوئی یا آخری کچھ 100 سال میں صدیوں کی ایجاد ہے. نہیں، پیغمبر نے معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تو بھیجتے وقت کہا کہ اے معاذ، کہیں تم سے کوئی ایسا مسئلہ، مفہوم روایت عرض کر رہی ہوں، کوئی ایسا سوال کیا جائے کہ جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے تو تم کس طرح سے جواب دو گے؟ کہا یا رسول اللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. کہا اگر اس معاملے کے اوپر قرآن اور حدیث کی روشنی نہ ہوئی تو بہرحال بہت دفعہ کچھ ایسے مسائل بھی پیش آتے ہیں جو اس سے پہلے پیش نہیں آئے. انسان زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی مشکلات میں، بہت سارے ایسے مراحل میں پہنچ جاتا ہے جو اس سے پہلے اس کے ساتھ پیش ہی نہیں آئے ہوئے ہوتے. تو کہا پس میں احتیاط کے ساتھ اجتہاد کروں گا قرآن کی آیات اور آپ کی روایات کی روشنی میں. تو پیغمبر نے اپریشیٹ کیا اس اعتبار سے معاذ بن جبل کو کہ ہاں، یعنی اجتہاد کا دروازہ تو اس وقت بھی کھلا تھا جب پیغمبر زندہ تھے، جب پیغمبر کے بعد ابھی 12 ائمہ کا سلسلہ باقی تھا، یا اگر پیغمبر کے بعد کی اگر آپ بحث کرنا چاہیں تو چھٹے امام کا زمانہ جو سب سے زیادہ صلی اللہ محمد وعجل فرج، چھٹے امام کا زمانہ جب ابان بن تغلب ہیں اور امام ابان بن تغلب سے کہتے ہیں افتل الناس، لوگوں کے لیے فتویٰ دو، میں پسند کرتا ہوں تمہارے جیسے. اچھا یہ تمہارے جیسے سب سے اہم چیز ہے، تمہارے جیسے ایک خاص کیلیبر ہے، وہ لوگ جو اس قابل ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے اپنا دین لیں.
ہم دین لینے کے معاملے میں کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم ہیں ہی نہیں، ہماری کوئی شعور نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سینسز کام نہیں کرتی۔ آقا محمد تقی فلسفی نے کودک کے اندر ایک بہت پیاری روایت کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے۔ مولا قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں جس میں پروردگار کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کھا رہا ہے۔ مولا اس آیت کو ظاہری اعتبار سے جب تفسیر کرتے ہیں، ظاہری آیت تو ایسا لگتا ہے نا ہم کھانا کھاتے وقت دیکھیں کیا کھا رہے ہیں، خیر یہ خود ایک مفصل موضوع ہے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں۔ ابھی آج کل ہم جہاں دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں شادیوں کی بات کرتے ہیں، شادیاں چل بھی بڑی زور و شور سے رہی ہیں، اس 1.25 مہینے دل پہ پتھر رکھ کے جو بیٹھی ہوتی ہے نا امت، جدھر دیکھو میں کہتی ہوں اینٹ اٹھاؤ شادی کا کارڈ نکل آتا ہے، اور ٹھنڈا کرنے میں پھر اس میں سے بسم اللہ نکالو انشاءاللہ نکالو، یہ سب کچھ لکھ دیتے ہیں لوگ کارڈ کے اوپر بے تحاشا۔ اب تو حدیثیں لکھنے کا مزاج ہو گیا ہے کارڈوں پر، کچھ عرصے بعد مجھے لگتا ہے پورے خطبے لکھنا شروع کر دیں گے لوگ۔ آپ کے خیال میں کوئی پڑھتا ہوگا اتنے غور سے؟ اگر وہ شادی کا کارڈ ایک دعوت تبلیغ ٹائپ کی چیز بن جائے کوئی پڑھتا ہوگا اس کو؟ پتہ ہے کچھ ایک آسان حل کیا ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ نشانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کہیں دور کے مدرسوں میں رکشے میں جا رہے ہوتے ہیں اور بڑی گرمی لگتی ہے تو اس سے ہوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھے وقت میں دیکھا توضیح میں رکھ لیا تھا، اب گرمی میں کام ہی آ رہا ہے نا پنکھے کی جگہ، تو ایسی سچویشن۔ لیکن بہرحال ہم مثال کے طور پر اب چونکہ یہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور ہم شادی میں پہنچ جاتے ہیں، شادیوں میں ہم صرف اہل تشیع کے یہاں نہیں جاتے، ہم اہل سنت کے یہاں بھی شادیوں میں جاتے ہیں۔ شادیوں میں سردی تو آئی نہیں، ونٹر ویکیشنز چل رہی ہیں بچوں کی، لیکن ایک بہت ہی فیوریٹ قسم کی ڈش اور بڑی لوگوں کے اندر نمبر کمانے والی ہے فش۔ لوگ لپکتے ہیں کیونکہ وہ گھر میں مرغی کھا کر اتنا بیزار ہو گئے ہوتے ہیں کہ انہیں مرغی کے علاوہ کوئی اور چیز نظر آتی ہے تو وہ خوشی سے کھاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس مچھلی کو کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ یہ خود ایک اچھا مفصل موضوع ہے کہ ہم یہ جو کھانے پینے باہر بھی چلے جاتے ہیں، ریسٹورنٹس میں چلے جاتے ہیں، بہت ساری جگہوں کھانے پینے کی میسر ہیں، لیکن مولا یہاں پر ظاہری خوراک کی بات نہیں کر رہے۔ مولا نہیں کہہ رہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ سے مراد کیا ہے جو تم کھا رہے ہو۔ مولا کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے، مفہوم روایت ہے امیر المومنین میرے الفاظ کے اندر مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو تاریکی میں کھانا کھاتا ہے تو چراغ جلا لیتا ہے۔ اس زمانے میں ظاہری بات ہے، اب بھی خیر کینڈل لائٹ ڈنر کا مزہ کروا دیا کہ اے سی والوں نے لوڈ شیڈنگ کے ذریعے، لیکن پرانا زمانہ ہے، بجلی کا تصور نہیں ہے، لوگ شمع جلاتے ہیں کھانے کے لیے کہ کیا کھا رہے ہیں؟ کہا یہ چراغ عقل کو نور ایمان کے ساتھ منور کیوں نہیں کرتے تاکہ دیکھیں اپنے دین کو کہاں سے لے رہے ہیں، دین سے کہاں سے لے رہے ہیں۔ جب تقلید کی ہم بحث کرتے ہیں اور پھر ایک بحث کھڑی ہو جاتی ہے کہ آبان بن تغلب جیسا شخص، مثال کے طور پر شاہ عبدالعظیم حسنی جیسی شخصیات، خاندان پیغمبر کی شخصیات، غیر خاندان پیغمبر کی شخصیات، زرارہ جیسے لوگ، معاویہ ابن عمار جیسے لوگ، ابا بصیر مرادی اسدی جیسے لوگ، محمد ابن مسلم جیسے لوگ، جنہوں نے ائمہ اطہار کی احادیث کو آگے پھیلایا اور دین کو لوگوں تک پہنچایا، ان کا ایک معیار تھا۔ ان کا معیار کیسا تھا؟ مثال کے طور پہ آپ ان خطوط کو دیکھیں جو 11ویں امام نے نائبین اربعہ میں سے کسی کے لیے لکھا ہے، اور ایک جملہ کہا جو یہ دے سمجھو میں نے دیا، جو یہ کہے سمجھو میں نے کہا، جس چیز سے یہ روکو سمجھے میں نے روکا۔ تو ایک معیار تھا۔ بہرحال قرآن کی روح سے اور حدیثیں اس چیز کی طرف، حدیثوں کے اندر میں آپ کے ساتھ صرف 2 روایتوں کو شیئر کروں گی جو روایتیں تقلید کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلی حدیث ہے جسے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، جسے امام زمانہ سے نقل کیا جاتا ہے، البتہ یہ توقیع ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ ہم علماء پر حجت ہیں اور علماء تم پر حجت ہیں۔ اگر آپ اس روایت کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو ڈاکٹر عابد حسین زیدی صاحب کی کتاب اجتہاد اور تقلید کا تجزیہ، اس میں انہوں نے کافی اچھے طریقے سے بنحو احسن اس موضوع کے حق کو ادا کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے حجت ہیں، لیکن اوبیسلی جب یہاں بات ہو رہی ہے تو ان علماء کی بات ہو رہی ہے جو علماء اس معیار پر پورا اترتے ہیں جسے شریعت نے کرائٹیریا
قرار دیا ہے. یا 11ویں امام کا وہ معروف جملہ, اس پہلے والے جملے میں امام فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا حَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ, وہ مسئلے جو نئے پیش آتے ہیں ہمارے ہاں, یہ جو ہمارے آج کل کے آئی کیو لیول, اچھا آئی کیو لیول رکھنے والی اسمارٹ جنریشن ہے, بعض اوقات اسے بڑی آسانی سے لگتا ہے کہ ان آیت اللہوں کو کیا پتہ ہو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مہندی کا مسئلہ چل رہا تھا اور ٹیٹو بنوانے کا مسئلہ چل رہا تھا. کچھ بچیاں ایسی تھیں جو سلوس چلاتی ہیں, تو بڑی پیار سے انہوں نے کہا ان کو کیا پتہ ہو. میں نے کہا ان کو کیا پتہ ہو سے مراد آپ نے کیسے کہہ دیا کہ مثلا آغا سیستانی یا رہبر معظم یا یہ جو بزرگان کی فہرستیں ہیں یہ بے خبر ہیں. میں نے کہا ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے لے کر کلوننگ تک کے اوپر ان کے فتاویٰ موجود ہیں, ایسی بات نہیں ہے. حتیٰ اگر آپ کسی ایسے سیارے میں بیٹھ جائیں جو زمین کے گرد گھوم رہے ہیں تو آپ کی نماز اور روزے کا کیا حکم ہوگا, اس کے اوپر آپ کے پاس فتاویٰ موجود ہیں. کون سا ایسا ایشو ہے جس کے اندر شریعت نے آپ کو بند گلی میں کھڑا کیا ہے؟ اوبیسلی کسی میں بھی نہیں. فَأَمَّا حَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ, جو پیش آنے والے مسائل ہیں, فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا, تم اس معاملے میں ہماری حدیثوں کو نقل کرنے والے لوگوں کی طرف رجوع کرو. اس زمانے میں مسئلہ کیا تھا؟ اس زمانے میں مجتہدین کا اجتہاد والا مسئلہ تو نہیں تھا, جو راوی تھا وہی عالم اور فقیہ تصور کیا جاتا تھا. جیسے زرارہ جیسے لوگ جن کے پاس 30,000 حدیثیں امام سعدی سے یاد تھیں زبانی. تو بہرحال حدیثوں کے اندر یا 11ویں امام کا وہ معروف جملہ وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ, جو فقہا میں سے سَائِنًا لِنَفْسِهِ محافظاً لدینہ مطیع لامر مولا مخالفاً لہواہ وللعوام ان یقلدوہ. وسائل شیعہ کی روایت شیخ الرحمن علیہ الرحمہ نے نقل کی کہ فقہا میں سے, سارے فقیہوں کی تقلید کی بھی بحث نہیں کر رہے امام حسن عسکری. امام فرماتے ہیں فقہا میں سے جو پہلی صفت جسے اپنے نفس کا کنٹرول آتا ہے, عدالت کی جب بحث آپ انشاءاللہ آگے بڑھیں گی, جب مجتہد کی شرائط کو پڑھیں گی, آپ کو احساس ہوگا خود مجتہد بننے کے لیے کن پاپڑوں کو بیلنا پڑتا ہے, جس کی پہلی اور بنیادی ترین اساسی ترین شرطوں میں سے ایک ہے عدالت. اور عدالت کی ڈیفینیشن کو اس طرح ہمارے فقہا لکھتے ہیں, عدالت وہ شخص جو کبیرہ کو انجام نہ دے اور صغیرہ کو رپیٹ نہ کرے. یعنی ایسا شخص ہے جو جھوٹ سے, جو تہمت سے, جو مثلا بدگمانی سے, جو غیبت سے, جو سود خوری سے, جو پوری لسٹ ہے, یہ سارے کام نہیں کرتا. سائنن لنفسہ, امام آگے بڑھتے ہیں مخالفاً لہواہ, جو ہماری ہوائے نفس ہے. ہوائے نفس کی آسان مثال ابھی میں نے لاسٹ سیٹرڈے کو مدرسے کی بچیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ جہاں جہاں لفظ ہوا آ جاتا ہے نا تو بچے سمجھتے ہیں ہوا و ہوس کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ہوا سے مراد ہماری اندر کی خواہش. اور اس کی سب سے آسان اور سب سے پریکٹیکل مثال میں آپ کو دوں, ہمارے پاس زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہمارے سامنے ٹائی آ جاتی ہے, ہم یا یہ کام کریں یا یہ کام کریں. یہ کام وہ ہے جو مولا کہتا ہے. مولا کہتے سے مراد یہاں ائمہ نہیں, اللہ ہے ہمارا رب, ہمارا پالنے والا. کہتا ہے یہ کام کرو, نفس کہتا ہے یہ کام چھوڑ دو. مثال دوں یا بغیر مثال کے سمجھ جائیں گے؟ مثال دوں, ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے ہمارے نیو کمرز بیٹھے ہیں. آپ شام کو گھر جائیں گی, آلموسٹ تھک جائیں گی, اور میرے درس کے بعد تو جاتی ہوئی 2 پیناڈول بھی لیتی ہوئی جائیے گا. ٹھیک ہے, آپ پہنچی گھر میں تھکی ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ جو دور سے آتے ہیں, تھوڑا سا کنوینس, راستے میں ٹریفک ملے گی, گھر پہنچنے کی تھوڑی دیر بعد مغرب کی اذان شروع ہو جائے گی. اللہ کیا چاہتا ہے؟ نماز کو اول وقت. آقا بہجت بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, کہتے تھے اول وقت کی نماز لیمو شیرین کی طرح ہے. لیمو شیرین کا ترجمہ مجھے آج تک کسی نے پرفیکٹ اردو میں نہیں کر کے دیا. وہ جو گرین کلر کا ایک ہوتا ہے نا, جسے کھاتے ہیں چوس چوس کے, بڑے گرین کلر کا ہوتا ہے, موسمی نہیں ہوتا بٹ اسے کچھ کہا جاتا ہے. ہاں میٹھا, ہم لوگ تو پنجابی میں میٹھا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کو آپ تھوڑی دیر کاٹ کے رکھ دیں, پھر کھانے کے قابل. ہم جب کسی کے لیے اول تو ہم کاٹتے نہیں ہیں, ان فروٹس میں سے نہیں جو سرو کیا جاتا ہے. فرض کریں سوئے اتفاق سے میں آپ کے گھر گئی, آپ کے گھر وہی 2 پڑے ہوئے تھے, آپ کاٹ دیں گے تو کہیں گے فوراً اس کو چوس لیں اس سے پہلے کہ یہ کھانے کے قابل نہ رہے. آقا بہجت کہتے ہیں نماز کی مثال لیمو شیرین کسی ہے, کاٹ دو فوراً چوس لو. اگر اسے چھوڑ دیا تو پھر اس کی تلخی مزے کی. کہا نماز کو جتنا لیٹ کرتے رہو, اول وقت رضوان ہے, آخر وقت صرف ذمہ داری کی ادائیگی ہے. اللہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اللہ کے بہاف پر مؤذن کہتا ہے. دل کیا کہہ رہے, تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لو, چائے کا ایک کپ ہو جائے, تھوڑا سا فریش ہو جائے, یہ کر لیں یہ کر لیں. اور ہمارے پاس ہمیشہ ٹو ڈو لسٹ عورتوں کے پاس کچھ زیادہ ہی موجود ہو, تو خواب میں بھی سوچی رہتی ہیں
کیا کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اور بڑی خوش رہتی ہیں شادیوں کے سیزن میں اس بات پر بھی کہ رات کو کھانا پکانے کا جھنجھٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس 2 ٹائیاں ہو گئی، ہم نے کس بات کو لیا؟ انصاف والی بات کریے گا. دیکھیں اب جذباتی باتیں کرنے سے آرام، ایکسیلنٹ. ہم نے سوچا کہ نہیں چائے کا ایک کپ پی لیں. ابھی اذان نماز قضا تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں نا جو خدا نخواستہ نماز کو قضا کر دیتے ہیں. میں جب بھی کبھی بچوں کو پیار سے کہوں نا مثلا نماز، تو کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں، بہت سارے لوگوں کے تو بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا مجھے ایسے بچوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن مخالفاً لہوا ہو، ہماری ہوائے نفس ہمیں ہر الٹے کام کی طرف لے کر جاتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک دوسری مثال دوں اور آگے چلی جاؤں کس مجتہد کی تقلید کریں گے حوالے سے. کہیں بیٹھے ہوئے محفل جمی ہوئی ہے، اور ہمیشہ محفل میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ بدمزہ باتیں کرتے ہیں، نرگسیت کا شکار، وہ کسی اور کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے. ایسی سہیلیاں نا ہماری پٹ 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 بولی جاتی ہیں، تھکتی کیوں نہیں ہے، زبان کیوں نہیں تھکتی تمہاری. اور وہ ان کی ساری باتوں کا لبے لباب تھے کہ وہ سپر ہیرو وومن ہیں اور وہ آسمانی مخلوق ہیں. میں نے تو اپنے شوہر کو بھی ٹرین کر دیا، میرے تو بچے بھی آسمانی مخلوق ہیں، میں تو پورے سسرال کو مٹھی میں رکھا ہوا ہے، کوئی میری مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مارتا. اور ایسی عورتوں کی پاس بیٹھ کے ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ مزہ آتا ہے. ایک عجیب سی وحشت ہونے لگ جاتی ہے کہ بیوی آپ کی نرگسیت کا شکار باتیں ختم ہوں گی. اچھا اس کے برعکس کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم فل ٹائم چل کر رہے ہوتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے. کچھ سہیلیاں ایسی ہوتی ہیں چٹپٹی، انہیں بہت سارے لطیفے یاد رہتے ہیں. ہم 2 طرح کے لوگوں کے پاس کبھی بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ایک وہ شخص جو بہت میں کرتا رہتا ہے بکری کی طرح، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جو ہمیشہ رونا سناتا ہے آپ کو. میں بڑی مظلوم، میں نہیں ہوں، مثال دے رہی ہوں. اور میں نے تو حلقہ میں پہلے بھی مثال دی تھی. ہماری ایک دوست تھی ماضی میں، وہ ان کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی درد کی سٹوری رہتی تھی اور بڑی سیویئر طریقے سے سناتی تھی. ہم نے ان کا نام بھابھی دردناک رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ ان کی کمر میں درد ایسا کبھی دنیا میں کسی کو نہیں ہوا ہوگا، ان کے پیروں میں درد ایسا دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ہوا ہوگا. کوئی جنگ کا اپاہج اور معذور ایسا نہیں ہوگا جیسی وہ ہوتی تھی. اور ہر جگہ پہنچتی تھی، مسجد میں سب سے لیٹ اٹھتی تھی، سب سے پہلے جاتی تھی اور مسلسل رونا روتی تھی. تو ہم کہتے تھے یار کبھی تمہارے پاس بیٹھے تم آئے یاس نہ پڑھو. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے مزہ نہیں آتا. کیسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے مزہ آتا ہے؟ جو سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی، ہنستے بھی ہیں اور ہنساتے بھی، اور پھر اسی دوران اذان ہو جائے تو بات ختم. اب ہم نے خود طے کر دیا. اب یہاں پر کہتے ہیں نہیں، مخالفاً لہوا ہو، اسے مخالفت کرنی آتی ہے. اور صرف مخالفت نہیں کرتا، یہ اپنے مولا کے امر کا مطیع ہے. اس کی ٹو ڈو لسٹ لوگوں کو دیکھ کر نہیں چلتی، اس کی ٹو ڈو لسٹ اللہ کو دیکھ کر چلتی ہے. جس طرح سے وہ ظاہراً ڈاکٹر عابد حسین زیدی صاحب نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ پرانے زمانے کے مؤدب بچے کیسے ہوتے تھے. آپ کہیں گئے ہیں، عید کا موقع ہے، کبھی ایسا ہوتا ہم کسی کا فاتحہ بھی پڑھنے جاتے ہیں تو وہ ایک اینولپ کے اندر کڑکتا ہوا ایک نوٹ ڈال کر بچے کو پکڑا رہے ہوتے تھے. آج کل کے بچے تو خیر پکڑ لیتے ہیں، گاڑی میں اسے ہوا دیتے ہیں اپنے آپ کو اور کہتے ہیں آپ دونوں کو تو نہیں ملا، مجھے مل گیا یہ نوٹ. لیکن پرانے زمانے میں جیسے وہ کوئی بچے کی طرف نوٹ بڑھاتا تھا، بچہ ماں باپ کو دکھتا تھا، ادھر سے سگنل آئیں گے تو ادھر سے ہاتھ بڑھے گا. خیر وہ جنریشن اب ختم ہو گئی، ایسے ایسے بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے. لیکن جس طرح سے وہ بچہ حتیٰ رائج تھا 40 سے ابو سب جانتے ہیں. آپ لوگ نیو کمر ہیں، سارے تو نیو کمر نہیں ہیں. ہم دیکھتے تھے مثلا فرض کریں کولڈ ڈرنک رکھی ہے، امی کو دیکھ رہے ہیں، گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں، امی اشارہ کر دیں ہم اٹھا لیں اور پی لیں. لیکن ایسا مومن ایسا ہے، وہ ہر امر میں دیکھتے ہیں خدا کی رضائیت ہے یا نہیں ہے. فرماتے ہیں ایسی شخص کی فلیل عوام ان یقلدوہ. کمال کے اس میں تینوں ہمارے مطلوبہ لفظ ہیں. پہلا لفظ فقہا، دوسرا لفظ فلیل عوام، تیسرا کارنر، اور ان یقلدوہ اس کی تقلید کریں. اور عقل بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتی. ہم 10 جگہ پر، آپ یہاں سے کراچی نکلیں، آج کل گھومنے پھرنے کے دن ہیں، ونٹر ویکیشنز چل رہے ہیں، بعض کا فیملیز مل کے پلان بناتے ہیں، کہیں فارم ہاؤس چلتے ہیں. آپ فارم ہاؤس پہنچ گئے، آپ نے ایک خاص ڈسٹینس کو طے کر لیا، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا فارم ہاؤس پہنچے. آپ نے کہا اس سے پہلے کہ ہم پانی میں جائیں، بعض فارم ہاؤس ایسے ہیں کنارے پر پانی ہے یا سوئمنگ پولز بنے ہوئے ہیں، پہلے نماز ہو جائے، پھر بعد میں نماز بہت لیٹ ہو جائے گی. اب آپ کو ایک سوال کھڑا ہو گیا، آپ کی نماز پوری ہے یا قصر؟ دیکھیں میں ابھی آپ سے فتویٰ نہیں مانگ رہی،
یہ میں آپ سے فتویٰ نہیں مانگ رہی، لیکن مجھے میرے پاس یہاں پر کوئی ڈیڈ لائن ہو، عقل کہتی ہے یہ ڈیڈ لائن ہوگی تو تم طے کرو گی کہ نماز بعض صورتوں میں دونوں پڑھنی پڑ جاتی ہیں، بعض صورتوں میں دونوں پڑھنی پڑ جاتی ہیں، آپ نماز پوری بھی پڑھتے ہیں اور قصر بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات کچھ نہ کچھ فقہی اعتبار سے ایسا کمپلیکیشن ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عقل کہتی ہے جاؤ مجتہد کے پاس، مجتہد سے فتوے کو اخذ کرو، اور اوبیسلی پھر آگے بڑھتے ہیں سوال کرتے ہوئے کہ کس مجتہد کی تقلید کریں۔ اب میں جو مثال دینے لگی وہ بڑی نامناسب سی ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو بری بھی لگے، خیر میں کیا کر سکتی ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم زندگی میں کبھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہمارا سامنا کسی اچھے آدمی سے ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی پریکٹیکل مثال دوں، خدا نخواستہ ہماری داڑھ میں درد ہے اور ہمیں شادی میں رات کو کوئی اچھی ڈاکٹر مل جاتی ہیں جو بڑی مہارت رکھتی ہیں، جن کے لوگ 1.5-2 مہینے پہلے اپائنٹمنٹس لیتے ہیں۔ آپ جا کر اس ڈاکٹر سے جو گائنوکولوجسٹ ہے کہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ فلاں ڈاکٹر صاحبہ میری داڑھ میں بہت درد ہے، آپ کے خیال میں وہ ڈاکٹر آپ کا علاج کرنا شروع کر دے گی؟ وہ فوراً کہے گی یہ میرا کام، آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں۔ یہ میں نے 11 محرم کی مجلس میں کربلا معلیٰ میں ایک جملہ کہا تھا، ہماری کراچی کی بہت نامور گائنوکولوجسٹ مجلس میں موجود تھی، میں نے کہا یہ بیٹھی ہوئی ہیں، اگر میں داڑھ لے کر جاؤں گا نہیں کبھی میری داڑھ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گی، یہ فوراً کہیں گی یہ میرا کام نہیں ہے۔ اچھا اگر کوئی وہاں تیسری پارٹی بیٹھی ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا انٹرپٹ کرنے والے، مداخلت کرنے والے، کود کے کہیں آپ نے MBBS نہیں کیا ہوا، اسپیشلائزیشن کی بات تو بعد میں آئے گی نا، آپ نے MBBS کیا ہوا ہے، آپ ایٹ لیسٹ یہ بتا دیں کہ کیا کریں کیا نہیں کریں، تو بولیں گے یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر یہ بہت کچھ ہوتا ہے، آپ صبح میں یہ بیکار قسم کے مارننگ شوز جو خواتین دیکھتے ہیں، مجھے حیرت ہے پوری دنیا میں لیٹ نائٹ شوز مشہور ہیں سوائے پاکستان کے، جہاں صرف اور صرف مارننگ شوز مشہور ہیں، کیونکہ عورتیں اس وقت اپنے آپ کو سلطنت کی بیتاج ملکہ سمجھتی ہیں، ریموٹ کنٹرول کے لیے نہ شوہر ہے جس نے ٹاک شو دیکھنے ہیں، نہ بچے ہیں جنہوں نے کارٹون دیکھنے ہیں، وہ مہارانی بن کے صوفے پر بیٹھ کے دیکھتی رہتی ہیں اور ماسی کا انتظار کرتی ہیں، اور جیسے جیسے ماسی کا ٹائم اوور ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کا بلڈ پریشر لو ہوتا جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے، آئی نہیں ابھی تک یہ چھنو، جب آئے گی تب اس کی طبیعت صاف کی جائے گی۔ بعض اوقات ایسے کسی شخص سے بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا جاتا ہے اس مسئلے کا حل، تو وہ کہتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو کبھی اسٹاک والا بندہ کسی دوسرے چیز معاملے کے اندر رائے نہیں دے گا، لیکن دین اتنا یتیم اور مسکین بن گیا ہے کہ بعض اوقات ایک ذاکرہ اترتی ہے ممبر سے، کوئی اس سے فقہی مسئلہ پوچھتا ہے، وہ بھی جواب نہیں دے پاتی، بیچ میں کوئی اور کود کے جواب دے دیتا ہے، اور وہ بھی جواب دیتے ہیں جو دین کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے ہر کسی سے دین کو لینا شروع کر دیا۔ ہم نے امام امیر المومنین کی اس روایت کی مخالفت کی نا، تم دیکھو دین لے کہاں سے رہے ہو، تم دیکھو دین لے کہاں سے رہے ہو۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، میں بعض اوقات مدارس کی مینجمنٹ سے کمپلین بھی کرتی ہوں، دنیا میں ہر جگہ CV سسٹم ہے، آپ کو پرکھا جاتا ہے، آپ کو دیکھا جاتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا، کتنا پڑھا، آپ کے استاد کون تھے، آپ کی ڈگری، آپ کا کوئی کیلیبر ہے یا نہیں ہے۔ دین اتنا مسکین ہو گیا، ہمارے کراچی میں 400 سے زیادہ مدرسے چل رہے ہیں، میں غیر معروف مدرسوں کی بات کری، لوگوں نے گھروں میں مدرسے کھولے ہوئے، آپ کا بیان اچھا ہے، آپ کو 4 حدیثیں اور 20 آیتیں یاد ہیں، آپ کو کہیں آ کے مدرسے پڑھا دیں، یعنی دین ایسا ہو گیا۔ مجتہد کس مجتہد کی تقلید کریں؟ ہمارے پاس الحمدللہ ہم غنی ہیں، یہ اجتہاد کا دروازہ صرف ہمارے درمیان الحمدللہ کھلا ہے، مکاتب یعنی جتنے مسلمانوں کے مکاتب فکر ان میں ایک صرف تشیع ایسا جس نے اجتہاد کے دروازے کو کھلا رکھا ہے، اور اسی وجہ سے ہم الحمدللہ غنی رہے ہیں۔ ائمہ کی، امام کی غیبت صغریٰ سے لے کر آج تک کے فیز میں دیکھ لیں، کوئی ایک وقت تشیع پر ایسا نہیں آیا کہ ہمارے پاس امام کی غیر موجودگی میں وہ شخص نہ ہو جسے مرجع تقلید کہا جاتا ہے، بلکہ ایٹ اے ٹائم 2 3 رہے ہیں الحمدللہ۔ اور بہرحال فقاہت کے اس باب کے اندر شیخ انصاری جیسے بزرگوار ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں، خود یہاں پر کہتے ہیں کس مجتہد کی تقلید کی جائے، فرماتے ہیں جس مجتہد کی تقلید کی جائے، یہ مسئلہ نمبر 2 ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی تقلید کی جائے ضروری ہے کہ وہ شخص مرد ہو، عورتوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ اچھا عورتیں بھی جذباتی ہو جاتی ہیں فوراً، وہ امینہ داؤد تھی نا جس نے کچھ سال پہلے کسی سینٹر میں جمعے کی نماز پڑھا دی تھی اسکرٹ پہن کر، اور اس کے اوپر بڑے مزیدار کمنٹس آئے تھے کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا انہیں کو دیکھ رہے تھے، میں نے بعد میں اس کی تصویریں دیکھی ہیں، لیکن بہرحال عورتوں کو جب کہا جاتا ہے نا وہ فقیہ بن سکتی ہیں لیکن ان کی تقلید ہو سکتی ہے، تو ان کی زنانہ انا پر چوٹ لگتی ہے،
وہ قاضی نہیں بن سکتی، وہ اور بہت سارے عہدوں پر نہیں بٹھا سکتے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنے کی اجازت رکھتی ہوں، یہ عورتیں جن کو بڑا شوق آتا ہے نا ہم مردوں کی برابری کر سکتے ہیں، ان سے 2 کام کروا کے دکھائیں۔ انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں سائیکل رکشا چلتے ہیں، این جی اوز نے بڑا زمین آسمان ایک کیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔ آپ کو پتہ ہے سائیکل رکشا کیسا ہوتا ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ ہے نا، اندازہ ہو گیا۔ آپ یہ جو عورتیں بڑی بندی پھرتی ہیں نا آسما جہانگیر ٹائپ کی کہ نہیں جی انسان عورتیں مردوں کے برابر ہیں اور یکساں حقوق دیے جائیں، ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے، ہم اس کرسی پر بیٹھیں گے، ان سے کہا جائے صرف 1 سال سائیکل رکشا چلاؤ تو فوراً کہیں گی یہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں کر سکتی ہے؟ کتنی وہ جو بگنر ٹائپ کی عورت کیوں نہ ہو، یہ اس کے بس کا کام؟ تو ہم نے دنیا کے معاملات میں ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ دوسری مثال دوں یا ایسے ہی چلے گا؟ دے دوں؟ جانور ذبح کرنا کر سکتی ہو عورت آپ کے خیال میں؟ ہم جھپکلی مارتے وقت اتنی چیخیں مارتے ہیں، میں تو خیر آج تک جھپکلی بھی نہیں ماری، کاکروچ سے نہیں ڈر لگتا، لیکن جن کو چھپکلی سے دیکھے، میں نے ایک دفعہ ایک جری خاتون دیکھی تھی، ہمارے مدرسے میں چوہا آ گیا تھا، انہوں نے اسے پکڑ لیا تھا، بوچھ لیا، اور وہ دن اور آج کا دن میں انہیں ہمیشہ ایوان سلام جرت بھی کرتی ہوں کہ بڑی جری خاتون نے یوں پکڑ لیا اور جا کر باہر پھینک دیا۔ لیکن انصافاً یہ ہر عورت کے بس کا۔ آپ کے خیال میں آپ نے اونٹ نہر کرنے کے کلپ دیکھے ہوں گے، بقرعید پر بڑا چلے تھے، میں اور آپ اتنی جرت رکھتے ہیں اونٹ نہر کر سکے؟ اور اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہماری زنانہ انا پر بقرعید پہ کیوں ضرب نہیں لگتی کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور گھر کے مردوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، آج ہم بکرا ذبح کریں گے، ہم گوشت الگ کریں گے، ہم گوشت صاف کر کے پیکٹ بناتے ہیں، ستھری بوٹیاں اپنی سائڈ پر رکھ لیتے ہیں اور باقی سب بانٹ دیتے ہیں، یہی ہمارا کام ہے اور جس کا کام اسی کو ساجے۔ لیکن فرماتے ہیں مرد ہو، بالغ ہو، اوبیسلی بلوغ کی نشانیاں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے اور آپ کو آلموسٹ پتہ بھی ہوں گی، عاقل ہو، ذی شعور ہو، اس کی عقل، اس کی سینسز کام کرتی ہوں، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو اور عادل ہو۔ عادل کی ڈیفینیشن ہم پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے۔ اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ 4-5 شرائط ہیں اور ان میں سب سے زیادہ اس زمانے میں جو ایک مشکل شرط بنتی ہے وہ ہے عالمیت کی تحقیق۔ لفظ عالم مشکل لگ رہا ہے، الف عین لام میم، علم لکھتے ہیں نا جیسے ہم علم مبارک، اس کے پہلے آپ ایک الف لگا دیں، علم، علم کے آسان الفاظ میں ترجمہ، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا مجتہد فقہا کی اصطلاح میں عالم کہلاتا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے خود ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی بحث کی اپنی اس بکلیٹ کے اندر، اجتہاد اور تقلید کا تجزیہ، اس کے علاوہ 1-2 کتابیں اور بھی میری نظر سے گزری۔ عالمیت، جس طرح سے ہم ڈاکٹرز کے اندر جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایکسپرٹ کون ہے۔ میں پھر دوبارہ ایک مثال دوں گی، یہ اس طرح کی ایک مثال خود ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی کتاب میں دی ہے اور ہمارے اور 2 بزرگان نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی مثال دی ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کی آنکھوں کا پرابلم ہو جائے، میں نے کوئی اور مثال اس لیے نہیں دی کہ بعض چیزوں کی طرف ہم اتنے سینسٹیو ہوتے بھی نہیں ہیں۔ آنکھوں کا مسئلہ اتنا سینسٹیو ہے کہ ہم خود اس کے اندر بہت پھون کے قدم رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے لوگوں کو دیکھا حج پہ جانے سے پہلے وہ اپنے مال کو پاک کرنا چاہتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، لوگ آتے ہیں مولویوں کے پاس، وہ میں حج کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں میرا پیسہ پاک ہو جائے۔ نماز کے لیے کیوں نہیں سوچا آپ نے کہ آپ کا پیسہ پاک ہو جائے؟ حج سے پہلے مخارج چیک ہو رہے تھے، ہم کلاس لیتے ہیں، پچھلے سال تو خیر میں نہیں تھی حج کے ایام میں پاکستان میں، لیکن حج سے پہلے ہم کلاس لیتے ہیں، عورتیں آ کر لبیک اللہم لبیک بار بار سب کچھ سناتی ہیں اور بار بار کہتی ہیں باجی صحیح تھا نا، اور امی کی عمر کی عورتیں بھی باجی کہہ جاتی ہیں۔ ان کی غلط تجوید دکھ دیتی ہے دین کے اعتبار سے، اور ان کا باجی کہہ دینا دکھ دیتا ہے دنیا کے اعتبار سے۔ 54 ایئرس کی انٹی آپ ہیں اور آرام سے مجھے باجی کہہ دیا آپ نے۔ لیکن بہرحال ہم کچھ چیزوں کے اوپر سینسٹیو ہیں، ہماری دنیا کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم سینسٹیوٹی دکھاتے ہیں۔ فزیکلی باڈی کے اندر اگر ہم دیکھنا چاہیں، چھوٹی موٹی تکلیف کو ہم بہت زیادہ اہمیت دینی بھی نہیں چاہیے کہ سر پر سوار کر لے، لیکن آنکھیں ہیں، ہم نے لیزر سرجری کروانی ہے۔ آپ کے خیال میں ہمارے محلے میں جس نے بھی بورڈ لگایا ہوگا آئی اسپیشلسٹ کا، ہم اس کے پاس چلے جائیں گے؟ ہم کم از کم ایسے ڈاکٹرز کو ڈھونڈیں گے جن کو پتہ ہو کہ اچھا ڈاکٹر، اچھا پھر ہم ان لوگوں کے پاس جائیں گے جنہوں نے تازہ لیزر سرجری کروائی ہے اور ان سے پوچھیں گے کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس، اور وہ سامنے والا کہتے ہیں اس کا تو ہاتھ ہی بڑا سخت تھا، ہم تو لوگا میری آنکھ ابل کے باہر آ جائے گی، ہم وہیں ڈر جاتے ہیں۔ ہم ڈر جاتے نا، ہم دنیا کے معاملات میں ہماری ساری سینسز کام کرتی ہیں۔ اگر ہم نے ایک آنکھ کی سرجری کروانی ہو
خدا نخواستہ کوئی اور ایسی ٹریٹمنٹ کروانی ہے، ہم 4 بندوں کے پاس جاتے ہیں اور ہر کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں، حتیٰ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کے بیچ کی تھیں اچھی ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہیں. سرجری کروانی ہوتی ہے، ہم سب سے پہلا سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ ہلکا ہے؟ ٹانکے اتنے، کیونکہ اس وقت تو بے ہوش ہوتے ہیں سب نا، اس وقت تو سن ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بعد میں پتہ چلتا ہے ٹانکے بہت ٹائٹ لے لیے گئے، مصیبت کھڑی ہو گئی، نہیں گلٹیاں بن گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہم دنیا کے معاملات میں جس طرح عالمیت چاہتے ہیں، دنیا کے معاملات میں جس طرح عالمیت چاہتے ہیں، پرفیکشنزم کی طرف جاتے ہیں. 2 مثالیں چھوٹی چھوٹی سی، اور پھر اب مردہ مجتہد کی تقلید کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. لیکن مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 ٹیلر ہیں، دونوں ہی 400 روپے لیتے ہیں. تو پہلے آپ سوچیں گے 400 روپے والا ٹیلر کہاں ہے؟ اس وقت 400 روپے سوٹ کے ٹیلر اچھے ٹیلرز نہیں لیتے، وہ بیچارے وہ جو گلیوں میں چھوٹی دکانیں اور کھوکھے ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، پھر وہ سوٹ کی بھی شان ایسی ہو جاتی ہے کہ گلے والا پیچ پیچھے لگا دیتے ہیں اور دامن والا آستینوں پر کاٹ کر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں باجی پورا ہی نہیں آ رہا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے آستینیں پوری کی. آپ دونوں کے لٹکے ہوئے سوٹ دیکھتے ہیں، عالمیت کا اندازہ لگاتے ہیں، ان کی قابلیت کو دیکھتے ہیں. ہم پرکھتے ہیں نا، ہم سلون جاتے ہیں اور بعض اوقات سلون، ہر سلون سے ہماری دلہنیں تیار ہو جاتی ہیں. بولے ہیں کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کون اچھا میک اپ کرے گا. رات کو ہم کسی میک اپ پر تبصرہ کر رہے تھے کسی ذاکرہ کے ساتھ، میں نے کہا کچھ لوگوں نے اتنی کہتی ہیں، کچھ لوگ کیکی میک اپ کرواتے ہیں. دیکھے نا آپ نے، آپ ان کی پرانی تصویریں دیکھیں، بچے بھی دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، امی اچھا آپ ایسی تھی، یہ کیا لگ رہی ہیں. تو پتہ چلتا ہے یہ سگنیچر والوں کا کمال ہے، یہ سیپس کا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہے. اور میں نے کہا اس کا سب سے زیادہ مسئلہ، فقہی مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب سلون سے دلہن فون کر کے پوچھے نماز کیسے پڑھوں، کیونکہ وہ وضو کا ایک ایشو تو چلے آپ نے حل کر لیا، میک اپ کروانے سے پہلے آپ نے وضو کر لیا ہوا تھا. یہ جو آپ نے یہاں پر اتنی بیس لگائی ہے، یہ آپ کی کھال کو سجدے گاہ تک جانے دے گی؟ یوں کرے نا بڑے ناخنوں کے ساتھ تو سمجھ گئی نا، ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹوں میں جو لہریں ہوتی ہیں نا، یہ اس مومنہ کے چہرے پر آئیں گی. تو جب ہم دنیا کی ہر چیز کے اندر بہتر سے بہترین کی طرف جاتے ہیں، دین آپ سے کہتا ہے تم نے اپنا دین لینا ہے. تمہارے سامنے 9 فقیہ بیٹھے ہیں، 9 کے 9 عادل ہیں، 9 کے 9 مرد ہیں، 9 کے 9 اثنا عشری ہیں، 9 کے 9 مجتہد ہیں، سب کچھ ہیں. اب تم ان 9 میں سے دیکھو کہ زیادہ علم کس کا ہے، اور یہ طے کرنا میرا اور آپ کا کام. اس پہ باقاعدہ ٹیمیں آلریڈی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ہمیں بتائیں گی کہ ان میں سے سب سے زیادہ عالم کون ہے. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و